جی بہت شکریہ. دیکھیے اس پہ نا میں نے بڑے عرصے تک غور و خوض کیا ہے، اور دیکھیں دو صورتیں ہیں جو ہمیں ریسنٹ 40 50 60 سال کی ہسٹری سے معلوم ہوتا ہے. ایلیٹ پہ ہم اس لیے فوکس کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ پاور ہے، اور اگر وہ سمجھ ہے تو وہ اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو، جیسے ابھی بات ہوئی تھی، اس کو آگے مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک اپنا کہیں، جیسے کسی نے عرض بھی کیا تھا کہ ہم نے اگر ڈیسائیڈ کیا کہ ایٹم بم بنانا ہے تو پھر وہ بنا کے چھوڑا کم واٹ میں. اسی طرح سے اگر ہم سوچیں کہ ہم نے اگلے 10 سال یا 15 سال میں MRI مشین بنانی ہے، یا ہم نے بایو میڈیکل انجینئرنگ میں سیمنس کو یا GE سے آگے نکلنا ہے، اور یہ ایک نیشنل ہو کہ ہم نے اپنی پوری سکلز اور HEC کا بجٹ اور ہمارا جو ڈیفنس سیکٹر میں کیپبلٹیز ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے مسلسل بڑھتے جانا ہے، اور ہم نے بایو میڈیکل انجینئرنگ میں ایک لیڈنگ نیشن کے طور پہ ایمرج ہونا ہے. اگر آپ کی ایلیٹ میں یہ ویژن نہیں ہے کہ یہ ملک کہاں جائے گا، کس ڈائریکشن میں جائے گا، تو پھر جو قانون قدرت ہے وہ ان پلے آئے گا. اس میں یہ باتیں نہیں ہیں کہ کوئی اپنی بیلٹ ٹائٹنگ کرے، قربانی دے، یہ کچھ ہوگی اس طرح کی باتیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں، ہیومن کیپٹل کیسے ڈیولپ کرنا ہے، کس ڈائریکشن میں کرنا ہے، اور اس کا ویژن کیا ہے. اگر یہ نہیں ہو رہا تو ہمارے پاس بے تحاشا مثالیں ہیں کہ جہاں پہ جو ریاست ہے یا وہ جو نظام ہے وہ کولیپس کرتا ہے. اس کولیپس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. ملک ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے، خونی انقلاب کا بھی شکل بنتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، لوگ مائگریشن کرتے ہیں، مختلف شکلوں میں ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ ملیشیا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، 1960s میں ملیشیا یہ نہیں تھا. بہت خون خرابہ ہوا. تھائی لینڈ میں بہت خون خرابہ ہوا 50s اور 60s میں. انڈونیشیا میں ملینز آف پیپل ور کلڈ 60s میں، اور وہاں CIA انٹرفیئرنس اور رجیم چینج، بہت خون خرابہ ہوا. ٹرکی میں بڑی تباہی آئی ہے، وہ اس سے گزرے ہیں. ارجنٹینا، برازیل ایک اچھے خاصے 8-10 سال اس تباہی سے گزرے ہیں. تو وہ سب اس چیز کا نتیجہ تھا کہ جو نظام ہے، اگر وہ صرف مسلسل ایکسٹریکٹ کیے جا رہا ہے اپنی ہی کنزیومر یا اپنی عوام سے، تو ایک سٹیج پہ جو ویلتھ کانسنٹریشن ہے بڑھے گی، مڈل کلاس ڈس اپیئر ہوگا اور پاورٹی آئے گی. اس کے پھر اپنے کانسیکوینسز ہیں. اگر جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں حماس کے پاس they have nothing to lose. جب آپ کی واسٹ میجورٹی آف پاپولیشن اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ they have nothing to lose، تو وہ پھر اس کا رخ جو ہے وہ خونی انقلاب یا کولیپس کی طرف جاتا ہے. ہم اس وقت کولیپس کی شکل میں ہیں. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ جی اب ہم ایج پر ہیں، ہم کولیپس کی شکل میں. یہ جو اس طرح کی جو محفلیں ہیں، یہ اگر بڑے پیمانے پہ ہوں، اور جو ہماری ایلیٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھیے مطلب آپ یقین کریں، میں آپ کو اپنے واٹس ایپ میں دکھا سکتا ہوں کہ جو ہماری کراچی لاہور کی ایلیٹ ہے، بزنس ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں، ان کی دنیا اور ہے، ان کے انڈیکیٹرز اور ہیں، ان کی خوشیاں اور غم اور افسوس اور پریشانیاں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں. میرے پاس واٹس ایپ میں گروپس ہیں جس میں میسیجز. تو ایک بہت بڑا ہمارے ایلیٹ کا ڈسکنیکٹ ہے اکنامک ریالٹی کے ساتھ، سوشل ریالٹی کے ساتھ. بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. یہ ڈسکنیکٹ کبھی نہ کبھی پھٹے گا. اگر ایلیٹ خود اپنی سمجھ سے، اور یہ کئی ملکوں میں ہوا ہے، مطلب میں نے جن ملکوں کا نام لیا ہے ابھی، ٹرکی اور انڈونیشیا وغیرہ، وہاں پہ وہ چینج آیا ہے، اور اب وہاں کی جو معاشرہ ہے اور جو اکنامک پرفارمنس ہے وہ
بس یعنی بہت کئی درجے بہتر ہے اور بہت انکلوسیو ہے، اور پاورٹی کی بھی ڈکلائن ہوئی ہے، مڈل کلاس بھی بڑھی ہے، اور ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی بھی ہے۔ فائنلی سر میں یہ بات ایک کروں گا کہ ہمیں ایک مرتبہ طے کرنا پڑے گا کہ ہمیں ملٹری ڈکٹیٹرشپ چاہیے، ڈیموکریسی چاہیے، اسلامی نظام چاہیے ایز اے نیشن، اور ہم نے کیا مقام حاصل کرنا ہے دنیا